أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولا معروفا ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ برخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند سطح پر ایک باغ ہو، زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جو آیات اور ان کا ترجمہ کے سامنے رکھا ہے میں نے 262 سے 265 سورہ بقرہ، اس میں صدقے کی بات وہی جو مضمون چل رہا ہے، اور صدقے کے یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس میں دو جرائم کی بات ہے کہ جو لوگ ان دو بڑے جرائم، ان کرائم سے بچ جائیں تو ان کے لیے اجر ہے۔ اللہ زینہ سے اگر ہم دیکھیں تو بات شروع ہو رہی ہے، تو جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی الذین یؤمنون بالغیب، تو اس سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مضمون وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ انہی کی اگر ہم بات کریں تو 7 یعنی جو لوگ ایمان لائے غیب پر، اور ساری ان کی تفصیل بتا کے اب یہاں پہ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں کہ کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ورنہ تمہارا صدقہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ خرچ کے بعد احسان جتانا ایک خاص مائنڈ سیٹ اور رویے کے نتیجے میں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی پہ احسان کرنا، کسی کو پہ خرچ کرنا اور اس کے بعد اس پہ جتا دینا، کہ گویا اگلے کو اس طرح سے احساس دلانا کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کی مدد کی ہے، اس پہ احسان کیا، گویا
وہ آپ کے غلام ہیں اور آپ مالک ہیں، اس طرح کا ایٹیچیوڈ. یا فرض کیجئے کہ کچھ لوگ جو مسجد میں صدقہ دیتے ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ پھر اب مسجد والے مجھے ضرور ہی اپنی کمیٹی میں رکھیں اور ضرور مجھ سے پوچھ کے چلیں اور میرے حساب سے چیزیں ہونی چاہیے، اور یا پھر یہ کہ لوگ جو ہیں وہ میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں اور مجھے بدلہ دیں. یہ احسان جتانا دراصل تکلیف پیدا کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ آج بھی اللہ کے راستہ ہے، اس وقت بھی تھا. اس وقت کا راستہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور یہ مشن ظاہر آج بھی امت کی ذمہ داری ہے اور آج بھی اللہ کے راستے میں یہ شمار ہوتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. رب کا لفظ کیوں آیا یہاں پہ؟ ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نام استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. لہم اجرہم عند ربہم، عند اللہ کیوں نہیں کہا؟ کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. گویا مائنڈ سیٹ کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے تم صدقہ کر رہے ہو، دے رہے ہو، لیکن ہو تو تم غلام نہ. رب تو اللہ ہے، مالک اللہ ہے. تو تمہیں تمہاری یہ جو پوزیشن ہے کہ تمہارے پاس ایک اوپر والا ہاتھ ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اب غلام تو کسی کی مدد کر دے تو اس کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ڈی گریڈ کرے. تو غلام مالک تھوڑی ہو سکتا ہے کہ تو مالکوں والا ایٹیچیوڈ کرو. مالک تو بہرحال اللہ ہے. پیچھے ہم نے زندگی موت کا مضمون پڑھا اور بہت جگہوں پہ یہ مضمون پیچھے آیات پہ چلا آ رہا ہے. زندگی موت کا مالک اللہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ جو میں خرچ کر رہی ہوں تو میرا مالک تو اللہ ہے. اس نے موقع دیا کہ دوسروں پر خرچ کروں. اب اگر میرے پاس کچھ ہے تو اس میں فرض کیجیے میرے پاس 2 آنکھیں 2 ہاتھ ہیں، تو اس میں میرا کیا کمال ہے کہ میرے پاس یہ دولت ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے. تو پھر میں کیسے اسی طرح یہ آنکھیں ہاتھ اتنی بڑی دولت ہیں یا پیسہ دولت ہے، تو پھر ایسے میں کیسے احسان جتا سکتی ہوں؟ فرض کیجئے کہ اچھی نیت رکھی، صدقہ کیا، نیت بھی درست تھی، لیکن سالوں گزرنے کے بعد بھی اگر تانے دیے یا جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یورپ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، پاکستان میں اپنے بہت ساروں کی فیملیز کی رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، پھر جب ان کا پاکستان چکر لگتا ہے تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے. اگر ایسے میں آپ سوچیں کہ نہیں چونکہ ہم نے ان کی مدد کی تو ان کو تو بنتا ہے ہماری دعوتیں شافتیں کریں، یا ہمارے گھر کیا کہ مطلب کسی ماسی کی مدد کی ہے تو بھائی آپ چاہیے کہ اس کے بدلے میں، ہاں اگر آپ تنہا دے کے رکھتے ہیں اور بات ہے، لیکن آپ ان ریٹرن اس صد کے بدلے میں ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں، تو پھر اب یہ جتلانے میں آئے گا. آپ اس کو اس طرح ریلیٹ کریں کہ جیسے ہم نے بات کی کہ پچھلے آیات کو سمجھا کہ بھئی کسان کے بیج لگاتا ہے اور صدقے کو جس طرح تشبیہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. اب کسان بیج لگا کر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کی مسلسل اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ بیج صحیح طرح پھلے پھولے، وقت پہ اس کو پانی دینا، اس کے ارد گرد کوئی جڑی بوٹیاں اگائیں تو ان کی صفائی کرنا، اور کوئی اس کو بیماری لگ جائے تو کھاد اس کا علاج کرنا، اور ساتھ ہی یعنی اس کی جو اختیار میں ہے اس کے وہ پورا کام کرتا ہے، تبھی جا کے فصل اگتی ہے نا. تو پھر ایسے میں جب آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو اس صدقے سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، اور اس میں 2 باتوں کو مینشن کیا گیا، وہ یعنی اس بیج سے درخت فصل تبھی اگے گی نا کہ جب اس کے ساتھ یہ ساری احتیاطیں کی جائیں. تو ایسے میں اس صدقہ کے جو خطرات ہیں احسان جتانے سے، تکلیف دینے سے، اس سے اس کو بچانا صدقے کرنے والوں کا فرض بنتا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں صدقہ کرنا بعض اوقات آسان نہیں ہوتا. آسان کیوں نہیں، کب نہیں ہوتا؟ فرض کیجئے کہ ایک شخص بہت اچھی اس کی انکم ہے، اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ صدقہ ریگولر کرتا ہے. ہم اکثر اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر جگہ آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ پھر رشتہ داروں کی جب بات آ جائے تو وہاں صدقہ کرتے ہوئے ان کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یعنی پھر وہاں پہ ان کو لگتا ہے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے، یہ حقیقت ہے
کہ ممکن ہے آپ جن رشتہ داروں پہ صدقہ کریں وہ آپ کو تانے دیں، آپ کو زبان چلائیں، آپ کو الٹا وہ آپ کو سناتے کہ بھئی کیا بڑا احسان کر دیا، اللہ کے دیے میں سے دے دیا تو تم نے کیا بڑی بات کی. تو ہو سکتا ہے ایٹیچیوڈ ہو، اور پھر ایسے میں اپنے رویے کو درست رکھنا، ایک اپنے لیے سٹینڈرڈ رکھنا. جیسے کسان کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہم نہیں جانتے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کیوں یہ رویہ دکھا رہے ہیں. تو پھر ایسے میں اگر ہم یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ مجھے تو صدقہ صرف انہی پہ کرنا ہے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو خود ہی لمیٹڈ کر دیں گے. بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے مفہوم رکھتی ہوں، اوتھینٹک ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن چونکہ بہت خوبصورت حدیث ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اور اس جگہ پہ اس کا بیان کرنا، اس کو سننا بنتا ہے. کہ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان سے پوچھے گا، بنی آدم میں بیمار تھا اور تو نے میری تیمارداری نہ کی. اور بنی آدم حیران ہو کے کہے گا کہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو اس سے آج میرے پاس پاتا. پھر اللہ کہے گا اے بنی آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. بنی آدم حیران ہو کر کہے گا کہ تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اس وقت اس کو کھلا دیتا تو آج اسے میرے پاس پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے بنی آدم میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا. تو بنی آدم حیران ہو کر کہے گا اے رب العالمین، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے جبکہ تو رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں شخص پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا. سبحان اللہ. یہاں پہ دیکھیں کہ معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے نا، ڈائریکٹ اللہ سے ہے. تو پھر اگر صدقہ دے کے دنیا میں اجر مانگ لیا تو اس کے مراد یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی لمیٹڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ قول معروف کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ کہ اس طرح سے بھی بعض اوقات آپ کو سوری بھی کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر رشتہ دار کی ہر وقت مدد کر پائیں گے، بعض دفعہ معذرت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے معذرت ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو مال ہے نا وہ اللہ کا مال ہے، اور وہ اللہ کو دینے سے بڑھتا ہے. تو اس لیے جب بھی دیں ہمبل رہیں اور اللہ ہی سے امید رکھیں، اللہ ہی سے بخشش مانگیں. تو اس کے بعد تکلیف دینا یا احسان جتانے کی بجائے اچھی بات کریں. اللہ غنی ہے، غلیم ہے، یہاں حلیم ہے، یہاں پہ اس نے اپنی یہ صفت بتائی ہے. غنی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ کہ ہم اس کو مطلب وہ ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک ہے. اب ہم سب ضرورت مند ہیں، مالک اللہ ہے، اور وہ اگر ہمیں دے رہا ہے تو درگزر کر کے دے رہا ہے، اور اس کا حلم ہے. جیسے اگر وہ ہمیں ناپ توڑ کے دینا شروع کر دے یا کہے کہ میں دنیا میں صرف انہی کو دوں گا جو اچھے اور نیک ہیں، تو پھر تو کسی کافر پہ سورج نہ نکلے، کسی کو آکسیجن نہ ملے. تو یہ اس کا حلم ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے، بغیر گنے دیتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب صدقہ کرو تو تمہارے اندر حلم ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. برداشت یعنی حلم کیا کرتی ہے؟ وہ صبر پیدا کرتی ہے، حلم کی صفت کی، جس کے نتیجے میں جو محبت والا صبر ہوتا ہے، فرسٹریشن والا نہیں، جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہم سنتے ہیں، واقعہ کے حوالے سے، جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا اور اس میں ان کی اپنے ہی رشتہ داروں نے اور ان رشتہ داروں نے حصہ لیا جن کی وہ ساری زندگی مدد کرتے رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کو تکلیف بھی پہنچی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑا تھا، بہت دکھی اور غمزدہ ہوئے تھے، اور ان کا دل چاہا کہ وہ روک دیں، یہاں تک کہ آیات نازل ہوئی. اور جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اور اس خرچ کو دوبارہ جاری کر دیا کہ بھئی میں تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تو میں نہیں روکوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو اب یہ نیتوں کو درست رکھنا کہ من اور اعضاء، احسان اور تکلیف دونوں، یہ اگر فرض کیجئے کہ یہ ہمارے اختیار میں کہ ہم اس سے بچیں، اگر اس کے ذریعے ہم اپنا صدقہ ضائع کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ
جو یہاں پہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو یہ مائنڈ سیٹ، یہ جو دو کام کرے گا وہ دراصل انویلڈ کر دے گا. کس طرح انویلڈ ہوگا کہ آگے اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے دیتا ہے اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ان دونوں کو برابر قرار دیا جا رہا ہے. گویا اللہ کی نظر میں، جیسے ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، اور جو اس وجہ سے، یعنی وہ اللہ کی خاطر نہیں گا رہے ہوتے. اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، مسلم بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ شخص، یعنی یہ دیکھو جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھ رہا، تو اس کے برابر تو ہم کھڑے نہیں ہونا چاہیں گے نا. کہ صدقہ دے رہے ہیں، پھر یہ سوچنا کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ سے اجر مانگنی ہے. اگر لوگوں سے اجر مانگنا شروع کر دیا یا کہا کہ لوگ ہمیں صلہ دے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو پھر آخرت کی امید، جیسے دیکھیں نا مسجد میں لوگ دیتے ہیں، تو پھر یہ سوچنا کہ وہ مجھے ویلیو دیں یا ہمارے رشتہ دار ویلیو دیں. اور پھر اس کو پھر کہاں پہ آپ برابر جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ جو غیر مسلم صدقہ کار ہے جو آخرت کے اجر کی امید نہیں رکھ رہا، جبکہ مسلمان ہو کر صدقہ کرنا آٹومیٹکلی آپ آخرت پہ امید رکھ رہے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور مثال دی جا رہی ہے چٹان کی، صفا کی. ایک ایسی چٹان کہ فرض کیجئے کبھی آپ نے ٹی وی میں لینڈ سلائڈ دیکھی ہوگی کہ کوئی ایسی پھسل کے کچھ اس کے اوپر چٹان تھی اور اس کے اوپر کسی وجہ سے مٹی کا تودا آیا اور وہ پوری کور ہو گئی مٹی سے، اور دیکھنے میں لگا کہ بھائی یہ بہت اچھی مٹی ہے نا، اس کے اوپر کچھ اگایا جا سکتا ہے. دیکھنے سے وہ چٹان دکھ نہیں رہی، اور اس کے اوپر کوئی یہ سوچ کے اگانا شروع کر دے کہ یہ زمین ہے، یہ سبزہ دے گی، اور اس پہ موسلادھار بارش ہو جائے اور پھر اس کی اصلیت نکل آئے، اندر سے وہ چٹان نکل آئے، اور پتہ چلے کہ جو فصل اس پہ اگائی گئی تھی، جو محنت کی گئی تھی، اس کی تو کوئی جڑ ہی نہیں ہے اور وہ ساری ضائع گئی ہے. تو پھر جو لوگ زندگیوں میں اپنے صدقوں کا اجر مانگتے ہیں اور وہ پھر صدقے کا جو لازمی نتیجہ، جو خوشخبریاں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، روز قیامت پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو انہوں نے فصل اگائی تھی وہ تو غلط جگہ تھی، وہ تو اندر سے چٹان نکل آئی، وہ تو سب ضائع گیا، وہ تو ناشکرے پن میں آ گیا، کیونکہ صلہ جو ہے وہ لوگوں سے مانگ لیا. اب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انہی لوگوں کو ہدایت دیتا. اچھا، ہدایت کے جب ہم لفظ سنتے ہیں تو علماء کے مطابق 4 قسم کی ہدایت ہے. ایک ہدایت کی وہ قسم جو فطری ہے، جیسے شہد کی مکھی کو اللہ نے سکھایا اڑنا بھی، شہد بنانا سکھایا. اسی طرح اب دیکھیں کہ جانور کے بچے پیدا ہوتے ہی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرنا سیکھ جاتی ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا سیکھ جاتا ہے. اگر وہ نومولود بچہ نہ سیکھے، ابھی حال ہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نانی بنایا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر اس بیبی کو وہ نہ آتا ہو بریسٹ فیڈنگ، تو پوری دنیا بھی مل جائے تو آپ اس کو اس ایج میں کیسے کچھ چیز سکھا سکتے ہیں جب تک کہ وہ نیچرل اس کے اندر نہ ہو. تو یہ ہدایت ہے جس کے مطابق ہر چیز کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو انسانوں کو ملی، جس کے نتیجے میں اب دیکھیں انفینشنز ہیں پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جو آپ کو دکھتی ہے، ایجادات، جو جہاز اڑتا ہوا دکھتا ہے، گاڑیاں چلتی ہوئی دکھتی ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات، نئی نئی ٹیکنالوجی، تو یہ سب خود ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا، اللہ کے دیے ہوئے علم سے انسان ایجادات کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ہدایت ہے جو انسان کو ملی ہے. پھر تیسری وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے آئی، انبیاء کے ذریعے آئی. اور آخری قسم کی ہدایت وہ ہے جو روز قیامت ملے گی، جب اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے گا، کہ جب ہم وہاں پہ کامیاب ہوں گے، وہاں پہ ہمیں روشنی ملے گی. اور یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ انہی کو دے گا جو اپنے رویوں کو درست رکھے. دیکھیے یہاں پہ جیسے بات کی جا رہی ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آخر پہ کہا کہ لا یخذل القوم الکافرین،
کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کافر لفظ کا ایک اور چیز ہمیں ریمائنڈر دینا چاہوں کہ کافر کسے کہتے ہیں کہ وہ جو بیج کو کسان کو کہتے ہیں جو بیج کو چھپاتا ہے. تو کافر چونکہ سچائی کو چھپاتا ہے اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے, سچ کو چھپا دیتا ہے. جو فطری ہدایت تھی جو اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ اس کو چھپا دیتے ہیں. تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسوں کو ہدایت نہیں ملے گی روز قیامت. ہدایت اسی کو ملے گی جو اپنے صدقے کے بعد اپنے رویوں کو درست رکھیں. دیکھیں صدقے کے اثرات دنیا میں اجر مل سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہوتا, بلکہ ہم بہت ساری احادیث دیکھتے ہیں کہ جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے. اور آپ نے بھی زندگی میں آزمایا ہوگا کہ مشکل کے وقت دل کرتا ہے کہ انسان صدقہ کرے, اور اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہوتا ہے جس کو جان کر مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا کہ دیکھیے میں نے جو 3 قسم کی ہدایت ہیں وہ تو ان کا تعلق تو دنیا سے ہے. یہ جو میں نے دوسری قسم کی ہدایت کی بات کی, ایجادات کی, تو جو شخص فرض کیجئے بزنس چلا رہا ہے اور پھر ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اچھے اچھے آئیڈیاز کا آنا وہ بھی صدقے کی برکت ہوتی ہے نا. تو اور پلس یعنی اس کی جو ایکسپینشن ہے, یا آپ بزنس نہیں بھی کر رہے جو مختلف قسم کی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو ایسی جگہ سے اپرچونٹی مل جائیں جو آپ نے نہ سوچی ہو, تو یہ سب صدقہ کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صدقوں کو ضائع کرنے والوں سے بچائے, اور ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.